خواتین و حضرات، اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی محفل کی صدارت کے لیے جناب پروفیسر آفتاب اقبال صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں کرسی صدارت کروانے پر۔ آج کی محفل کے اگرچہ دو دور ہیں، لیکن دونوں دور ایک ہی شخصیت سے متعلق ہیں، اور آج کی محفل کے دولہا ہیں جناب ارشد رشید صاحب۔ ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، 14 برس، 15 کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن سچ بات یہ کہ 14 برس ہوئے اردو اکیڈمی کو وجود میں آئے ہوئے، اور اردو زبان و ادب کا چراغ روشن کیے اس علاقے میں۔ ہمیں تقریباً 10 برس ہونے کو آئے ہیں کہ ہر ماہ باقاعدگی سے پروگرام یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس جگہ یہاں پہ چاندنی میں غالباً کچھ 6 برس یہاں پہ ہو گئے ہیں، جس کے لیے ہم ہمیشہ جناب سرور صاحب کے بہت شکر گزار اور احسان مند رہتے ہیں کہ جب سے یہ چھت ہمیں ملی ہے تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور پروگرام کی باقاعدگی میں بھی خاصی مدد ملی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی شمولیت پس پردہ رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کی محنتیں اور محبتیں اس میں شامل رہتی ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بنیادی ستون کے طور پہ اردو اکیڈمی کی اساس ہیں، جس میں سرور صاحب کا نام یقیناً سر فہرست ہوتا ہے۔ جناب غزالی صاحب اور نگیش ابادانی، 3 لوگ یہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو نظامت کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ارشد رشید صاحب، اور جو 2 تازہ ترین لوگ اس میں داخل ہوئے ہیں، الماس شبانی اور نگیش ابادانی، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ، اور وہ تمام خواتین و حضرات جو شرکت کرتے ہیں، آپ کے سامنے شعراء کا کلام پیش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، اور سب سے آخر میں آپ تمام خواتین و حضرات، اس لیے کہ سننے والے نہ ہوں تو سنانے والے کسے سنائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو جوڑ کے زوردار تعلیم کے ساتھ سب کو خراج تحسین پیش کریں۔ خواتین و حضرات، پیشتر اس کے میں جناب ارشد رشید کو دعوت دوں کہ وہ آج کا کاروبار محفل سنبھالیں۔ انشا جی کے بارے میں 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انشا کے بارے میں ظاہر ہے تفصیلی گفتگو تو ارشد میاں کریں گے، اور دوسرے آنے والے اور وہ کلام ان کا آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ 2-4 چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشا جی بہت درد مند انسان تھے، اور وہ غالب والا جو دل گداختہ جس کی بات وہ کرتے تھے، وہ دل گداختہ رکھتے تھے۔ انشا جی کے کلام میں جمال یار کی دل فریبیاں بھی ہیں، اور انسانی زندگی کے تلخ و شیریں کی دل تڑپا دینے والی کہانیاں بھی۔ عصری حسیت سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری حسن جمال کی رعنائیوں سے سجی ہوئی بھی ہے۔ ان کے ہاں انسانی محرومی اور عدم مساوات کی دکھ بھری داستانیں بھی ہیں، اور محبوب کے لطف و کرم کی خواہش اور عطا کے قصے بھی ہیں۔ اپنی شاعری کے ذریعے تلخ حقائق کے کڑوے گھونٹ بھی ہمیں پلاتے ہیں، اور حسن و عشق کے دل فریب قصے سے ہمارے صحرا سے تشنہ دلوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کی ایک طویل نظم ہے انشا جی بہت دن بیت چکے، اس میں سے چند سطریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے آپ کو زحمت دوں گا کہ جب سورج ڈوبے سانجھ بھئے، جب سورج ڈوبے سانجھ بھئے اور پھیل رہا اندھیارا ہو، کسی ساز کی لے پہ جنن جنن کسی گیت کا مکھڑا جاگا ہو، اس تال پہ ناچتے پیڑوں میں ایک چپ چپ بہتی ندیاں ہوں چاروں کوٹ سگندھ بسی جو جنگل پہنا گجرا ہو، یہ عنبر کے مکہ آنچل اس آنچل کا رنگ اودا ہو، ایک کوٹ رو پہلے تاروں کی
और बीच सुनहरा चंदा हो। इस सुंदर शीतल शांत समय, हाँ बोलो बोलो फिर क्या हो। वो जिसका मिलना नामुमकिन, वो मिल जाए तो कैसा हो। के साथ ही मैं दावत देता हूँ सर रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी भाई। ख़वातीन हज़रात, मैं भी आपको उर्दू एकेडमी और अपनी जानिब से इस महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ इब्न इंशा के दो खूबसूरत अशार से करता हूँ कि कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। तो ये खूबसूरत कलाम के मालिक इब्न इंशा आज हमारे उर्दू एकेडमी के इस प्रोग्राम का मौजूद सुखन है। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने ताशी भाई से इब्न इंशा के बारे में सुना। इब्न इंशा उर्दू अदब के वो मुमताज़ शायर हैं जिन्होंने अदब में अपनी राह खुद ही ईजाद की। अपने रंगे सुखन के वो राहरो भी हैं और राहबर भी हैं। और बकौल के से इब्न इंशा की नज़में और गज़लें उर्दू अदब का फैज़ जारिया है। उनका कलाम एक जुदागाना कलाम है और ये अपने अंदर नए नए औसाफ और जहतें रखता है, और जो कि सिर्फ इब्न इंशा का ही खासा है। तो आइए आज के इस दौर का आगाज़ हम उनकी इसी मशहूर गज़ल से करते हैं, जिसके दो अशार मैंने अभी आपकी समात की नज़र किए। कल 14वीं की रात थी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब इरशाद खान साहब से कि तशरीफ़ लाएं और पेश करें। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिलें, इस शहर में हम किससे मिलें। हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाएंगे मगर। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाएं मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। दो अश्क जाने किस लिए पलकों पर आकर टिक गए। दो अश्क जाने किस लिए पलकों पे आकर टिक गए। अल्ताफ की बारिश तेरी, इकराम का दरिया तेरा। हम पर ये किसी की नज़र सख्ती की, हम पर ये सख्ती की नज़र। हम हैं फ़कीर रह गुज़र। रास्ता कभी रोका तेरा, दामन कभी थामा तेरा। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। आशिक़ तेरा, रुसवा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। शुक्रिया। बहुत खूब। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। यकीनन गज़ल भी बहुत अच्छी थी, आपने पढ़ा भी अच्छा, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इब्न इंशा के फ़न की मुख्तलिफ़ जहतें थीं, इसी तरह उस फ़न के इजहार के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन का सहारा लिया। वो शायर भी थे, मिज़ाह निगार भी थे, सफ़रनामों के मुसन्निफ़ भी थे, मुतरज्जिम भी थे और कॉलमिस्ट भी थे। कॉलमिस्ट का मुझे कोई उर्दू तर्जुमा नहीं मिल सका। आज के इस प्रोग्राम में हम इनमें से कुछ जहतों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप हज़रात को पसंद आएगा।
خواتین حضرات، سب سے پہلے ابن انشا کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابن انشا نظم اور غزل دونوں کے شاعر تھے اور دونوں میں ہی درجہ کمال پر فائز تھے۔ ابن انشا جدید اردو ادب کے ان چند شاعروں میں سے ہیں جو اپنی اردو شاعری میں ہندی کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ محسوس کریں گے کہ ان کی شاعری کے حسن اور اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، آج جب ہندوستان میں ایک شعوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عام بول چال میں اردو کے بجائے ہندی یا سنسکرت کے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اس کا نتیجہ ہم کوئی بہت خوبصورت نہیں دیکھتے۔ دیکھیے، کسی پروگرام میں کوئی مقرر اگر یہ کہنا چاہے کہ آپ نے اپنی خواہش کے مطابق 100% سوالوں کے صحیح جوابات دے دیے، تو کہے گا کچھ اس طریقے سے کہ آپ کی بھاونا کے انوسار آپ 100% سوالوں کی پریرنا سے گزر چکے ہیں۔ تو یہ بات تو یہ بھی وہی ہے، لیکن وہ حسن نہیں نظر آتا۔ جبکہ ابن انشا جب ہندی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ابن انشا کہتے ہیں کہ جس کے بھاگ سکندر ہوں گے بے مانگے بھی پائے گا، جس کے بھاگ سکندر ہوں گے بے مانگے بھی پائے گا، آنچل کو ترسانے والا خود دامن پھیلائے گا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ یعنی اس بازار میں دل کو ایک انٹی میں بیچ دیا، یعنی اس بازار میں دل کو ایک انٹی میں بیچ دیا، اس یوسف کے دل کی کاوش ہونی تھی اس طور سفل۔ یہ ہندی کے الفاظ تھے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ فقیر بن کر تم ان کے در پر ہزار دھونی رما کے بیٹھو، جبیں کے لکھے کا کیا کرو گے، جبیں کا لکھا مٹا کے بیٹھو۔ تو یہ خوبصورت غزل سنانے کے لیے میں تصدق اتاری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، آداب عرض ہے، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ فقیر بن کر تم ان کے در پر ہزار دھونی رما کے بیٹھو، فقیر بن کر تم ان کے در پر ہزار دھونی رما کے بیٹھو، جبیں کے لکھے کو کیا کرو گے، جبیں کا لکھا مٹا کے بیٹھو۔ اے ان کی محفل میں آنے والو، اے ان کی محفل میں آنے والو، اے سود و سودا بتانے والو، اے ان کی محفل میں آنے والو، اے سود و سودا بتانے والو، جو ان کی محفل میں آ کے بیٹھو تو ساری دنیا بلا کے بیٹھو۔ بہت جتاتے ہو چاہ ہم سے، بہت جتاتے ہو چاہ ہم سے، مگر کرو گے نباہ ہم سے، بہت جتاتے ہو چاہ ہم سے، مگر کرو گے نباہ ہم سے، ذرا ملاؤ نگاہ ہم سے، ہمارے پہلو میں آ کے بیٹھو۔ جنوں پرانا ہے عاشقوں کا، جنوں پرانا ہے عاشقوں کا، جو یہ بہانہ ہے عاشقوں کا، جنوں پرانا ہے عاشقوں کا، جو یہ بہانہ ہے عاشقوں کا، تو ایک ٹھکانہ ہے عاشقوں کا، حضور جنگل میں جا کے بیٹھو۔ ہمیں دکھاؤ نہ زرد چہرہ لیے یہ وحشت کی گرد چہرہ، ہمیں دکھاؤ نہ زرد چہرہ لیے یہ وحشت کی گرد چہرہ، رہے گا تصویر درد چہرہ، جو روگ ایسے لگا کے بیٹھو۔ جناب انشا یہ عاشقی ہے، جناب انشا یہ زندگی ہے، جناب انشا یہ عاشقی ہے، جناب انشا یہ زندگی ہے، جناب انشا جو ہے یہی ہے، نہ اس سے دامن نہ اس سے دامن چھڑا کے بیٹھو، جبیں کے لکھے کو کیا کرو گے، جبیں کا لکھا مٹا کے بیٹھو۔ بہت بہت خوب، جبیں کے لکھے کا کیا کرو گے، بہت خوب تصدق صاحب، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اب آئیے ابن انشا کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابن انشا 15 جون 1927 کو مشرقی پنجاب کے ضلع جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام تھا شیر محمد خان، انتہائی غیر رومانی قسم کا نام۔
1942 میں انہوں نے لدھیانہ سے میٹرک کیا اور 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور بعد ازاں 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA کیا. قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور اور پھر ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ رہے. ابن انشا نے 11ویں سال کی عمر میں، جبکہ ابھی وہ صرف 6ٹھی جماعت میں تھے، شعر کہنا شروع کیا. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا اول ابن انشا نے اپنا تخلص رکھا تھا اصغر، یعنی شیر محمد اصغر اس نام سے لکھا کرتے تھے. پھر جب وہ تعلیم کی خاطر لدھیانہ منتقل ہوئے تو وہاں تنہائی اور مایوسی نے انہیں ایسا گھیرا کہ انہوں نے اپنا تخلص بدل کے رکھا مایوس عدم آبادی. غور کیجیے، ایک تو مایوس اور دوسرے عدم آبادی. تو وہیں اسکول میں ان کے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کس قدر غیر شرعی تخلص رکھا آپ نے، مایوسی تو اسلام میں کفر ہے. تو ابن انشا نے کہا کہ اچھا پھر میں نے اپنا تخلص پھر تبدیل کیا اور اب ذرا شاہانہ قسم کا رکھا اور میرا تخلص ہوا قیصر. لیکن چونکہ طبیعت میں رومانیت بھی تھی لہٰذا پورا تخلص ہوا قیصر صحرائی. 20 سال کی عمر تک یعنی 1947 قیام پاکستان تک ابن انشا کا پہلا مجموعہ کلام تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی چھپا نہیں تھا. اور بقول انشا جی کے قیام پاکستان کے ہنگاموں میں جو واحد اچھی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ دیوان ضائع ہو گیا. پاکستان آنے کے بعد آپ نے ذرا سنجیدگی سے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص رکھا ابن انشا یا پھر انشا جی، اور اردو ادب میں اسی نام سے آپ نے دوام حاصل کیا. دیکھیے اس غزل میں آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، محسوس کیجیے گا کہ اس کی زمین کچھ مختلف ہے. ابن انشا نے اپنے لیے نئی زمینیں تراشی. کہتے ہیں کہ دل سی چیز کے گاہک ہوں گے 2 یا 1 ہزار کے بیچ. دل سی چیز کے گاہک ہوں گے 2 یا 1 ہزار کے بیچ. انشا جی کیا مال لیے بیٹھے ہو تم بازار کے بیچ. پینا پلانا عین گناہ ہے جی کا لگانا عین ہوس. پینا پلانا عین گناہ ہے جی کا لگانا عین ہوس. آپ کی باتیں سب سچی ہیں لیکن بری بہار کے بیچ. منت قاصد کون اٹھائے شکوہ درباں کون کرے. منت قاصد کون اٹھائے شکوہ درباں کون کرے. نامہ شوق غزل کی صورت چھپنے 2 اخبار کے بیچ. اور یہ شعر آخری ہے کہ خار و خس و خاشاک تو جانے ایک تجھی کو خبر نہ ملے. اے گل خوبی ہم تو ابس بدنام ہوئے گلزار کے بیچ. دل سی چیز کے گاہک ہوں گے 2 یا 1 ہزار کے بیچ. انشا جی کیا مان لیے بیٹھے ہو تم بازار کے بیچ. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا خاطر حضرات ہم بات کر رہے تھے انشا جی کے حالات زندگی پر. تو ذکر کرتا چلوں کہ آپ کا تعلق پاکستان میں مختلف حکومتی محکموں سے رہا. ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے، محکمہ ثقافت سے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن سے. 1950 سے 1956 تک آپ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں سینئر مترجم کے طور پر بھی کام کرتے رہے اور 1961 سے اپنی وفات تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر رہے. انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی خدمات انجام دیں اور اس سلسلے میں انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا بھی موقع ملا، چین، جاپان، ہانگ کانگ، ایران، الغرض یورپ اور امریکہ بھی. اور آپ کے خوبصورت سفر نامے انہی دنوں کی یادگار ہیں. خواتین حضرات ابن انشا کی جو چیز سب سے پہلے کہیں چھپی وہ تھی ان کی ایک نظم، چھوٹی سی نظم تھی ساحل پر، دوسری جنگ عظیم سے متعلق تھی اور یہ ماہنامہ شاہکار میں دسمبر 1943 میں شائع ہوئی. پہلی کتاب جو انشا جی نے لکھی وہ روسی ادیب چیخوف کا ترجمہ تھا. ترجمہ میں بھی آپ کو خاص مہارت حاصل تھی. کتاب کا نام تھا سیر ہونے تک. اس کے بعد 1949 میں آپ کی ایک طویل نظم چھپی جس کا نام تھا بغداد کی ایک رات. یہ مشرق وسطیٰ کے ان دنوں کے حالات کا ایک المیہ کے اوپر ایک نظم تھی اور یہ بہت مقبول ہوئی اور یہاں سے ابن انشا کو صحیح معنوں میں شہرت ملنا شروع ہوئی 1950 کے آس پاس. یہ تو ایک طویل نظم تھی لیکن اب ہم نظموں کا ذکر کر رہے ہیں تو ابن انشا کی ایک اور خوبصورت نظم سنتے ہیں اور نظم سنانے کے لیے میں جناب جاوید میرانی صاحب سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں. جناب جاوید میرانی. اپنے کو ہم اس شہر میں
رسوا نہ کریں گے، اپنے کو ہم اس شہر میں رسوا نہ کریں گے، اب تک جو ہوا خیر اب ایسا نہ کریں گے، وعدہ ہے کہ اب اور جلائیں گے نہ جی کو، وعدہ ہے کہ اب اور جلائیں گے نہ جی کو، نقصان ہے اس میں تو یہ سودا نہ کریں گے، تا شام نہ ان کوچوں میں گھومیں گے پریشان، تا شام نہ ان کوچوں میں گھومیں گے پریشان، تا صبح شب ماہ میں جاگا نہ کریں گے، ہر موڑ پہ ٹھٹکیں گے نہ دیوانوں کی صورت، ہر موڑ پہ ٹھٹکیں گے نہ دیوانوں کی صورت، ہر در پہ تجھے جا کے پکارا نہ کریں گے، لکھیں گے کسی اور کی عنوان کی نظمیں، لکھیں گے کسی اور ہی عنوان کی نظمیں، غزلوں میں بھی اس بات کا چرچا نہ کریں گے، اپنے کو ہم اس شہر میں رسوا نہ کریں گے۔ شکریہ۔ یہ نظم بھی غزل کی حیت، نظم کی حیت میں ایک تجربہ ہے۔ یہ نظم انہوں نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے تھوڑی سی سنائی، اس کا دوسرا حصہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ پہلے حصے کا ہر نظم کے ہر بند کا ابن انشا نے ایک نام دیا ہے۔ پہلا حصہ جو ابھی انہوں نے پڑھا یہ تھا پیمان محبوب سے۔ اب اسی نظم میں آگے یہ کہتے ہیں باتیں اپنے دل سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ باتیں اپنے دل سے، ابھی آپ نے پیمان محبوب سے سنا، باتیں اپنے دل سے کہتے ہیں کہ وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، وعدہ تو کیا ہے مگر ایفا نہ کریں گے، ایفا جو کریں گے کوئی اچھا نہ کریں گے، لوگوں سے چھپا لیں گے جو احوال ہے جی کا، لوگوں سے چھپا لیں گے جو احوال ہے جی کا، اپنے سے کسی بات میں دھوکہ نہ کریں گے، اے دل تیرے فرمانوں کو ٹالا ہے نہ ٹالیں، اے دل تیرے فرمانوں کو ٹالا ہے نہ ٹالیں، ان کی بھی تیرے سامنے پرواہ نہ کریں گے، اس راہ کو ہم چھوڑ کے جائیں کسی جانب، اس راہ کو ہم چھوڑ کے جائیں کسی جانب، آزردہ نہ ہو ہم کبھی ایسا نہ کریں گے، اور لکھیں گے اسی ٹھاٹ سے نظمیں کبھی غزلیں، لکھیں گے اسی ٹھاٹ سے نظمیں کبھی غزلیں، ہاں آج سے لوگوں کو دکھایا نہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ اتنی خوبصورت نظم تھی کہ اگر ہم اسے پورا نہ پڑھتے تو انصاف نہ ہوتا۔ خواتین حضرات، اب ہم ابن انشا کے رنگ تغزل کی بات کر رہے ہیں تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو اب تک اندازہ یقیناً آپ پہلے بھی ابن انشا کو پڑھ چکے ہوں گے کہ آپ کا لہجہ منفرد اور الفاظ کا چناؤ مختلف ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے نئی زمینیں تراشی۔ ناقدین فن کے نزدیک ابن انشا کے ہاں آپ کو میر اور امیر خسرو کا آہنگ نظر آتا ہے۔ بعض تو انہیں 20ویں صدی کا امیر خسرو بھی کہا کرتے تھے۔ یہ شعر دیکھیے کہ دیکھ ہمارے ماتھے پر یہ دشت طلب کی دھول میاں، دیکھ ہمارے ماتھے پر یہ دشت طلب کی دھول میاں، ہم سے ہے تیرا درد کا ناتا دیکھ ہمیں مت بھول میاں۔ آپ کو ابن انشا کے یہاں میر کی طبیعت بھی نظر آئے گی۔ میر کتابیں وہ اس لیے نہیں تھے نقالی میں، بلکہ خود ابن انشا اعتراف کرتے ہیں کہ میں میر کی طبیعت بقول خود اپنی طبیعت کی سہل پسندی کی وجہ سے تھی۔ جیسے انشا کو میری جان بہت یاد کرو گی، انشا کو میری جان بہت یاد کرو گی، جاتا ہے فقط دل پہ لیے داغ تمہارا۔ تو یہ خوبصورت اشعار کے ساتھ اب ہم ایک خوبصورت غزل سنتے ہیں۔ نہیں خالی نظم ہے یہ، جناب اسحاق ناگپور والا صاحب سے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، جناب اسحاق ناگپور۔ آداب، السلام علیکم۔ ابن انشا کی ایک مشہور نظم پیش خدمت ہے۔ یہ کافی مجھے پسند آئی کیونکہ لگتا ہے کہ میری خود کی آپ بیتی ہے کی طرح سے ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، تم انشا جی کا
नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। लाखों रोग ज़माने में, क्यों इश्क है रुसवा बेचारा। ताशी भाई जवाब चाहिए। लाखों रोग ज़माने में, क्यों इश्क है रुसवा बेचारा है। और भी वजहें वहशत की इंसान को रखती दुखियारा। हाँ, बेकल बेकल रहता है हो पीत में जिसने जी हारा। हाँ, बेकल बेकल रहता है हो पीत में जिसने जी हारा। पर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरेगा आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये बात अजीब सुनाते हो, ये बात अजीब सुनाते हो, वो दुनिया से बेआस हुए। एक नाम सुना और खश खाया, एक जिक्र पे आप उदास हुए। वो इल्म में अफलातून बने, वो शेर में तुलसीदास हुए। वो इल्म में अफलातून बने, वो शेर में तुलसीदास हुए। वो 30 बरस के होते हैं, वो BA में पास हुए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। गर इश्क किया है तब क्या है, गर इश्क किया है तब क्या है, क्यों शाद नहीं आबाद नहीं। जो जान लिए बिन टल न सके, जो जान लिए बिन टल न सके, ये ऐसी भी उस्ताद नहीं। ये बात तुम भी मानोगे, ये बात तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरहाद नहीं। क्या हिज्र का दारू मुश्किल है, क्या वसल के नुस्खे याद नहीं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए। वो जिसके लांबे गेसू हैं, पहचान गए पहचान गए। हाँ, साथ हमारे इंशा भी, हाँ साथ हमारे इंशा भी उस घर में थे, मेहमान गए। पर उससे तो कुछ बात न की, अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। जो हमसे कहो हम करते हैं, जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इंशा को समझाना है। उस लड़की से भी कह लेंगे कि अब कुछ और ज़माना है। या छोड़ें या तकमील करें, ये इश्क है या अफसाना है। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके खिलाफ क्या लोगों ने फैलाया था जी? आप कहते नहीं, आप बीती है। नहीं, ये बातें झूठी बातें हैं और ये खुद इन्होंने फैलाई है। बहुत शुक्रिया जी, सच्ची सच्ची बातें सुनाने का। ये मकालमे से किसी कैफियत आपने देखी, इसी कैफियत को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक और गज़ल इंशा जी की सुनाने के लिए जनाब सैयद असलम साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों।
जनाब सैयद असलम। हाँ जनाब, इजाज़त है। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने। फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हों, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो। फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस पीत के रोग में सांप भी हम पर भारी हो। देख मेरी जान कह के बाहो, देख। बस ठीक, ओके। अच्छा इजाज़त तो मैं आपकी चंद शर्त आप जो मुझे पसंद है वो अच्छा जनाब, ये चंद शेर हैं इंशा साहब के जो मुझे पसंद है और मैंने पढ़ने की ख्वाहिश की है। दिल हिजर के दर्द से बोझल है, दिल हिजर के दर्द से बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है। दिल हिजर के दर्द से बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है। इस बात से हमको क्या मतलब, इस बात से हमको क्या मतलब, ये कैसे हो ये क्यों कर हो। हम नदियां हैं तुम सागर हो, हम नदियां हैं तुम सागर हो, एक भीग के दोनों कासे हैं। हम नदियां हैं तुम सागर हो, एक भीग के दोनों कासे हैं, एक प्यास के दोनों प्यासे हैं। हम खेती हैं तुम बादल हो, हम खेती हैं तुम बादल हो, हम नदियां हैं तुम सागर हो। ये दिल है कि जलते सीने, ये दिल है कि जलते सीने, एक दर्द का फोड़ा अल्सर सा। ये दिल है कि जलते सीने में एक दर्द का फोड़ा अल्सर सा। न गुप्त रहे न फूट बहे, न गुप्त रहे न फूट बहे, कोई मरहम हो कोई नश्तर हो। हम सांझ समय छैया हैं, हम सांझ समय की छैया हैं, तुम चलती है रात की चंद्रमा। हम सांझ समय की छैया हैं, तुम चलती है रात की चंद्रमा। हम आते हैं तुम जाते हो, फिर मिलन की सूरत क्यों करो। अब हुस्न का रुतबा आली है, अब हुस्न का रुतबा आली है, अब हुस्न से सहरा खाली है। चल बस्ती का बंजारा बन, चल बस्ती का बंजारा बन, चल नगरी में सौदागर हो। जिस चीज को तुझको निस्बत है, जिस चीज की तुझको निस्बत है, जिस चीज की तुझको चाहत है, जिस चीज की तुझको निस्बत है, जिस चीज की तुझको चाहत है, वो सोना है वो हीरा है, वो माटी हो या कंकर हो।
بہت بہت شکریہ جناب سید اسلم صاحب. دل ہجر کے بوجھ سے بوجھل ہے، ابان ملو تو بہتر ہے. اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہے. آگے چلتے ہیں جناب. امجد اسلام امجد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے ابن انشا میں اکبر الہ آبادی کی جھلک نظر آتی ہے. آپ بعض کلام پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً ایسا محسوس ہوگا. انشا جی کے کلام کو گایا بھی بہت گیا، اور بعض اوقات انشا جی کی بعض نظمیں صوفیانہ کلام کے طور پر بھی گائی گئیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے سب مایا ہے پیش کروں گا. پڑھنا کسی اور صاحب کو تھا، بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ نہیں پڑھ سکے، تو میں چھوٹی سی لیکن نہیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب مایا ہے. 2-3 بند سن لیجئے کہ سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے، سب مایا ہے. ہاں گاہے گاہے دید کی دولت ہاتھ آئی، ہاں گاہے گاہے دید کی دولت ہاتھ آئی، یا ایک وہ لذت نام ہے جس کا رسوائی، بس اس کے سوا تو جو بھی ثواب کمایا ہے سب مایا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ معلوم ہمیں سب قیس میاں کا قصہ بھی، سب ایک سے ہیں یہ رانجھا بھی یہ انشا بھی، فرہاد بھی جو ایک نہر سی کھود کے لایا ہے سب مایا ہے. بہت خوبصورت نظم ہے، پوری پڑھیے گا. بہت شکریہ. اب ہم انشا جی کی ایک اور خوبصورت نظم سننے کے لیے اردو اکیڈمی کے اصل اردو اکیڈمی جناب تاشی ظہیر صاحب سے درخواست گزاریں گے. نظم ہے چھوٹی سی، اس کا عنوان ہے ہم اس پر کچھ نہیں لکھیں گے. بے شک یہ بیاض تمہاری ہے اور ہم بھی تمہارے ہیں، لیکن یا تھے لیکن ہم اس پر کچھ نہیں لکھیں گے. ہم لکھیں اس پر نام نہیں، پیغام نہیں، اشعار نہیں، سرکار نہیں، ہم اس پر کچھ نہیں لکھیں گے. دل کا جو تمہارے صفحہ ہے وہ آج جو بالکل سادہ ہے، اس پر بھی تو لکھا تھا ہم نے ایک نام کبھی، پیغام کبھی، اشعار کبھی، سرکار کبھی. وہ صفحہ تم نے دھو ڈالا، وہ صفحہ بالکل سادہ ہے. اب کاغذ کے اس صفحے کو کیوں لا کر آگے رکھتی ہو، کیوں نام پیام اشعار لکھیں. ہم لوگ تو جو سرکار لکھیں، ایک بار لکھیں، ہم اس پر کچھ نہیں لکھیں گے. بہت شکریہ. بہت خوب. یہ بہت خوبصورت نظم تھی، اور یقیناً یہ مس ہو جاتی ہے اگر آپ نہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. خاتون حضرات، ابن انشا کے کلام کا بہت اچھی طرح آپ تمام احباب کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ابن انشا نے کسی فلسفے کی تبلیغ نہیں کی. ان کے ہاں کوئی آفاقی پیغام نہیں ہے. ہاں مگر ان کی اکثر نظموں میں آپ محسوس کریں گے کہ جنگ سے نفرت اور دنیا میں امن کی خواہش سانس لیتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ گاف گھبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے، گاف گھبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے، لام لاشا ہے کہ 2 روز کے اندر سڑ جائے. ابن انشا بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں سے دوسری جنگ عظیم میں بھرتی کے لیے جب لوگوں کو لے کے جایا جاتا تھا تو ماؤں کی جوان اولادیں، 20-22 سال کے بچے، کچھ دنوں کے بعد ان کی میتیں واپس آتی تھیں، تو ان کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا. اس کے علاوہ ابن انشا نے جو کچھ بھی لکھا وہ بنیادی طور پر ان کی اپنی واردات قلبیہ کا آئینہ دار ہے. اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، جیسی گزرتی رہی رقم کرتے رہے. ان کی اکثر غزلیں اور نظمیں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہیں، اور چونکہ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹوٹے ہوئے دل سے زیادہ ہی راہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے کلام بھی ٹوٹے ہوئے دلوں میں اتر جاتے ہیں. تو ایسا ہی ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کے سوز والا کلام سنانے کے لیے میں جناب مبین خلیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. السلام علیکم، آداب.
انشا جی کی ایک غزل ہے، دل عشق میں بے پایا، دل عشق میں بے پایا، سودا ہو تو ایسا ہو، دل عشق میں بے پایا، سودا ہو تو ایسا ہو، دریا ہو تو ایسا ہو، صحرا ہو تو ایسا ہو، ہم سے نہیں رشتہ بھی، ہم سے نہیں رشتہ بھی، ہم سے نہیں ملتا بھی، ہم سے نہیں رشتہ بھی، ہم سے نہیں ملتا بھی، ہے پاس وہ بیٹھا، ہے پاس وہ بیٹھا بھی، دھوکا ہو تو ایسا ہو، ہے پاس وہ بیٹھا بھی، دھوکا ہو تو ایسا ہو، وہ بھی رہا بیگانہ، وہ بھی رہا بیگانہ، ہم نے بھی نہ پہچانا، وہ بھی رہا بیگانہ، ہم نے بھی نہ پہچانا، ہے ہاں اے دل دیوانہ، ہاں اے دل دیوانہ، اپنا ہو تو ایسا ہو، اس درد میں کیا کیا ہے، اس درد میں کیا کیا ہے، رسوائی بھی لذت بھی، کانٹا ہو تو ایسا ہو، چبھتا ہو تو ایسا ہو، اس درد میں کیا کیا ہے، رسوائی بھی لذت بھی، کانٹا ہو تو ایسا ہو، چبھتا ہو تو ایسا ہو، اے قیس جنوں پیشہ، اے قیس جنوں پیشہ، انشا کو کبھی دیکھا، اے قیس جنوں پیشہ، انشا کو کبھی دیکھا، وحشی ہو تو ایسا ہو، رسوا ہو تو ایسا ہو، اے قیس جنوں پیشہ، انشا کو کبھی دیکھا، وحشی ہو تو ایسا، رسوا ہو تو ایسا ہو، ہم نے یہی مانگا تھا، ہم نے یہی مانگا تھا، اس نے یہی بخشا ہے، ہم نے یہی مانگا تھا، اس نے یہی بخشا ہے، بندہ ہو تو ایسا ہو، داتا ہو تو ایسا ہو، شکریہ۔ بہت خوب، ہم نے یہی مانگا تھا، اس نے یہی بخشا ہے، بندہ ہو تو ایسا ہو، داتا ہو تو ایسا ہو۔ مبین خلیل صاحب بہت خوب، بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت بہت مہربانی۔